نمبر 4، الحث علی ارتکاب المعاصی والمخالفات، گناہوں اور مخالف شریعت کاموں کے ارتکاب پر ابھارنا۔ حث ہوتا ہے ابھارنا، یعنی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال کیا ہے یا اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ وہ گناہ کے کاموں پر انسان کو ابھارتا ہے، شوق دلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ وقد ظہر ذلک جلیا، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے، روشن ہو کر یا واضح ہو کر، حینما اغرا آدم علیہ السلام، جس وقت اس نے برانگیختہ کیا آدم علیہ السلام کو، بالاکل من الشجرۃ، اس درخت کا پھل کھانے سے، التی حرمہ اللہ تعالی علیہ، جس کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا، ودفعہ بذالک، اور اس کو دھکیل دیا اس کے ذریعے، الی ارتکاب المعصیۃ، گناہ کے ارتکاب کی طرف، التی کانت، وہ جو تھی، سبباً فی اخراجہ، سبب بن گئی اس کے نکالنے کی، وذریتہ، اور اس کی اولاد کے، من الجنت، جنت سے۔ یعنی یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس طرح موٹیویٹ کیا یا ابھارا اور اس طرح ان کو پش کیا کہ وہ ایک گناہ کا ارتکاب کریں جو گناہ ان کو جنت سے نکلوانے کا باعث بن گیا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا اس کی طرف شیطان نے، کس کی طرف؟ آدم علیہ السلام کی طرف۔ قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک، کیا میں تیری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کی طرف، وملک لا یبلی، اور ایسی بادشاہت کی طرف جو کبھی پرانی نہ ہو، ختم نہ ہو۔ فاکلا منہا، تو دونوں نے اس سے کھا لیا، یعنی اس درخت کے پھل سے۔ فبدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے۔ وعصى آدم ربہ فغوی، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے اور کچھ چیزوں کا لالچ دلا کے اس طرح ان کاموں کو، خواہ وہ غلط ہی کیوں نہ، ایسے ابھارتا ہے کہ انسان کر ہی بیٹھتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے دونوں چیزیں جن کا اس نے ذکر کیا وہ کیا ہیں؟ شجرۃ الخلد و ملک لا یبلی، خلد، ہمیشگی، اور چیزوں کا ختم نہ ہونا، پرانا نہ ہونا، اور پھر پھل اور حب جاہ، یعنی ملک، ریاست۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی جہاں کھانے کی خواہش ایک بہت بڑی خواہش ہے جس میں انسان پھسلتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، اسی طرح دوسروں کو کنٹرول کرنا اور دوسروں سے آگے بڑھنا، اور ملک سے مراد یہاں کیا ہے؟ حکومت، سلطنت، بادشاہت، یعنی ان چیزوں کی خواہش بھی انسان کے دین کو بہت نقصان دیتی اور شیطان کو آگے آنے کا موقع دیتی۔ یعنی بہت دفعہ انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ دوسرا مجھ سے آگے نکل گیا ہے کسی بھی چیز میں، یا دوسرا مجھ سے اوپر جا رہا ہے، یا دوسرا مجھے اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ پھر انسان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر یہ جو فتنہ، فساد، لڑائی، جھگڑا نظر آتا ہے دنیا میں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ پاور سٹرگل، یعنی کنٹرول کرنے کی، دوسرے ممالک یا دوسری قوموں یا دوسرے لوگوں کے اوپر، یعنی ان کو اپنے زیر تسلط لانے کی خواہش، ملک کی خواہش۔ اور پھر یعنی ملک بھی وہ لا یبلا، جو کبھی ختم نہ، ان اینڈنگ، جو کبھی ختم نہیں، کیونکہ ہر بادشاہت، ہر حکومت، ہر عہدے والا، یعنی ہر عروج کو کیا ہوتا ہے؟ زوال ہوتا ہے۔ تو اس نے ایک ایسی چیز کا لالچ دیا کہ ایسا عروج ملے گا تمہیں کہ جس کو زوال ہے ہی نہیں، تم بس ایک دفعہ اس درخت کا پھل تو کھا لو۔ شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، تو یہ چیز ایک بہت بڑی ویکنس، حب جاہ، حب الریاسہ۔
اور بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، فساد انہی چیزوں پر ہوتے ہیں. دوسروں کے ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لینا، جو دوسروں کا حصہ ہے اس کو اپنی طرف کھینچنا. اور پھر ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے اس میں، اور وہ ہے گناہ کو حقیر اور چھوٹا بنا کے دکھانا. ٹھیک ہے منع تو ہے، لیکن ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور دیکھو اس کے فائدے کتنے ہیں، کیا کچھ مل جائے گا تمہیں، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، شجرۃ الخلد، یعنی اس کو کھا کے ہمیشہ زندہ رہو گے اور ہمیشہ تم اوپر ہی رہو گے. حالانکہ وہ ایک نافرمانی کا کام تھا، لیکن نافرمانی کو اس نے کیا بنا دیا، فائدے کی چیز بنا دیا. ہم بہت دفعہ نافرمانی کیوں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلط کام، پھر بھی کیوں کرتے ہیں؟ چھوٹے سے دنیا کے فائدے کی خاطر. مثلا دنیا کے چھوٹے سے فائدے کی خاطر ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں؟ کوئی مثال؟ جی، حرام کمائی، کوئی حرام پیشہ اختیار کرنا، اور کسی کا حق مارنا، کسی کے بارے میں دوسرے کو بہکا دینا. جی، یعنی اگر آپ غور کریں تو بہت سے گناہ جو کبیرہ کی لسٹ میں آتے ہیں، لوگ چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کی خاطر ان کو آنکھیں بند کر کے بس کر جاتے ہیں. تو شیطان کی ایک چال کیا ہے؟ الحث علی ارتکاب المعاصی والمخالفات، یعنی انسان کی نظر میں گناہوں کو حقیر کر کے ان کے کرنے پر اس کو دلیر کر دینا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین عرب میں اس کی عبادت کی جائے گی، البتہ وہ ایسی چیزوں پہ خوش ہو گیا ہے جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو. جن گناہوں کو تم چھوٹا سمجھتے ہو اس پر وہ خوش ہے کہ یہ تو معمولی سمجھتے اس لیے کر لیں گے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہوتے پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ بہت بڑے بن جاتے ہیں. اسی طرح شیطان جو ہے وہ چھوٹی کوشش کو بھی چھوٹا نہیں سمجھتا اور مسلسل کرتا رہتا ہے. ہم فوراً ہمت ہار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، اتنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ہم وہ چھوٹی نیکی چھوٹی نہیں سمجھتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا ہی کیوں نہ ہو. ان تلقى اخاك، اخ جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ ماں جایا بھی ہو سکتا ہے اور وہ دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے یا دینی بہن بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کو ملتے وقت مسکرا کے ملنا، باہر تو پھر بھی ہم کچھ کر ہی لیتے ہیں مجبوری سے، لیکن گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں تو کتنا مسکراتے ہیں. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. اگر ہم صرف اس چیز پر عمل کرنے لگ جائیں تو گھریلو تعلقات کتنے اچھے ہو جائیں. ایک تو صبح اٹھنے پہ موڈ آف ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ہم سے پہلے واش روم چلا جائے اس میں موڈ آف ہو جاتا ہے، اور کوئی ذرا اور دیر لگا دے تو اس پہ اور زیادہ، اور پھر جھگڑے سے ہی دن کا آغاز ہوتا ہے. دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے نہیں دیکھتے. کتنے 3-4 لفظ ہیں. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. وجہن طلق کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا. اس ملاقات میں اور دوسرے ان دو رویوں میں فرق ہے یا نہیں؟ حالانکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے نا فرق. تو جس طرح چھوٹی سی نیکی ایک بہت بڑا فائدہ اور خیر لاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات چھوٹا سا گناہ بہت بڑا شر بھی لے آتا ہے، بڑے شر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. تو شیطان جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وار بھی کرتا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی کرتا رہتا ہے، بالآخر وہ بڑی کوشش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں. چھوٹے گناہ سے بچیں اور چھوٹی نیکی کرنے میں پیچھے نہ رہیں، تردد نہ کریں. نمبر 5، الحث على ارتکاب الفواحش والدعوة الى التعری. قال تعالی انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. قال تعالی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. الحث ابھارنا، علی ارتکاب الفواحش فحش کام کرنے کے یا فواحش کے ارتکاب پر،
اور ننگا پن کی طرف دعوت دینا. تعری کہتے ہیں ننگا ہونے کو، ننگے پن کی طرف دعوت دینا. اریانی کی، جس کو کہتے ہیں نا اریانی کی دعوت دینا، یہ بھی شیطان کے ٹولز میں سے، ہتھیاروں میں سے ایک ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا. تو بے حیائی پر صبح بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح فحاشی کے ذریعے شیطان انسان کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے گفتگو میں ہو، چاہے وہ کچھ فحش چیزیں سننے میں ہو یا بولنے میں یا گفتگو یا ایکشن، حرکتیں. یعنی بعض حرکتیں بھی فحش ہوتی ہیں، اشارے فحش ہوتے ہیں، سمبلز فحش ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی گفتگو میں کون کون سے الفاظ ہیں جو فحش کی زد میں آتے ہیں. عام گفتگو میں بھی ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ الفاظ کا استعمال کرنا، گالی گلوچ، پھر اسی طرح چہرے کا اتار چڑھاؤ، پھر اور ایکشنز، پھر بعض نشان اور سمبلز، پھر لباس، پھر گھروں کی ڈیکوریشن میں ایسی چیزوں کا استعمال. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جیسے مجسمے رکھتے ہیں گھروں میں، یا بعض مجسمے بعض علاقوں میں جیسے نان مسلم کنٹریز میں آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ جو مجسمے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کیسی کیسی فحاشی ہوتی. ہیومن فگرز کو، خصوصاً خواتین کے ایسے فگرز کو جو مردوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں، کس طرح خوشنما بنا کے سر بازار لٹکایا ہوا ہوتا ہے ان کو بل بورڈز کے ذریعے. اور اس کے علاوہ آگے اس کے آپ دیکھیے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہی بس جس پر رحم کرے وہی محفوظ ہے، ورنہ نہیں. اسکرین کے اوپر جو کچھ دیکھا جاتا ہے کہ آپ خود کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آپ کے اپنے اندر وہ تمنا، وہ خواہش، وہ آرزو آ جاتی ہے کہ کاش ہم بھی یہ کر سکتے یا ہمیں بھی اس کا موقع ملتا. تو چاہے نہیں بھی کر رہے لیکن اپنی نیت کی وجہ سے اسی ایکشن میں، اسی عمل میں شریک ہو گئے. یا پھر ایسی برائیوں کو روکنا نہیں. جتنی بھی چیزیں حیا کو تار تار کرتی ہیں وہ چیزیں ایمان میں خلل انداز ہو جاتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اور اس کمزوری کی وجہ سے انسان پھر اور برائیوں میں جا پڑتا ہے. یعنی بے حیائی صرف اپنی حد تک بے حیائی نہیں، بلکہ وہ اور بہت سی برائیوں کا دروازہ کھولنے والی چیز ہے. یعنی بے حیائی صرف ایک برائی نہیں ہے، یہ تعری جو ہے، یہ فحش جو ہے، یہ اور بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ شیطان اگرچہ اور بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں قرآن نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، سوء اور فحشاء کا. اور اس کے طریقوں میں کیا تھا؟ وقال تعالی فوسوس لهم الشیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا. کیوں؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ وہ ان کے سامنے ان کے جسم کے وہ حصے ننگے کر دے جو چھپائے گئے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ بے حیائی اوور آل اس نے یا اس کلچر نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اور اس کے بارے میں برائی کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے جو اس سے بڑی برائی ہے. یعنی جب کوئی خاتون یہ کہتی ہے نا کہ میرے شوہر نمازی بھی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، لیکن فلاں اور فلاں برائی نہیں چھوڑ سکتے، تو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ کس طرح شیطان نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، کس طرح اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے کہ باقی سب کچھ کرنے مگر اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں. فحش حرکتیں کرنے سے یا فحش کام کرنے سے یا فحش چیزوں میں کسی نہ کسی درجے میں ملوث ہونے یا اس میں حصہ لینے میں آر نہیں سمجھتے. تو یاد رکھیے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، اور خصوصاً چھپ کے کیے جانے والے کام. دیکھیے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں نا کہ بس ٹھیک ہے، ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے، وہ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں سب کے سامنے، لیکن کچھ لوگ چھپ کے برے کام کرتے ہیں.
لوگوں کے سامنے نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن جب لوگ سامنے نہیں تو بری بری حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا بتائی گئی ہے؟ کسی کو یاد ہے وہ حدیث کہ قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں برابر نیکی لائیں گے، لیکن کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جب لائے جائیں گے تو ان کی جو نیکیاں ہوں گی وہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ تمام نیکیاں ہوا بنا کر جو ہے دھول کی طرح اڑا دی غبار جائیں کی گی۔ طرح اڑا دی تو جائیں کہا گیا کہ یہ کون ہوگے؟ تو کہا کہ یہ وہ ہیں جو چھپ کر یعنی یعنی چھپ کر تم میں برائی سے کا ہیں، ارتکاب تم ہی کرتے میں ہیں۔ سے ہیں، یعنی کہ نیک کام کرنے والے ہیں لیکن چھپ کے وہ برے کام کرتے کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو منع کیا ہے برائی۔ یعنی چھپ کے فحاشی کے کام کرنا، چھپی دوستیاں رکھنا، ماں باپ سے چھپ کے، اس سے چھپ کے، اس سے چھپ کے، گندے گندے میسج کرنا، فحش لطیفے ایک دوسرے کو بھیجنا، کسی کو نہیں پتا، سب نیک سمجھتے ہیں، پاک باز سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ اکیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ابھی شیطانی وار ہے۔ نمبر 6، افساد ذات البین، آپس کے تعلقات کی خرابی، تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا۔ قال تعالی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے۔ یعنی شیطان لوگوں کے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے اور اس کے لیے شراب اور جوئے کو بطور ٹول استعمال کرتا ہے، لیکن یہ صرف شراب اور جوئے کے ذریعے نہیں، اور طریقے بھی اختیار کرتا ہے۔ یہاں صرف سب سے بڑی برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں لوگ اس کی عبادت کریں۔ یعنی مصلی کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں، یہ نہیں ہوگا۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرنے کو وہ آسان سمجھتا ہے، وہ ضرور کرتا رہے گا۔ تحریش کہتے ہیں لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑانا، ابھارنا، ایک دوسرے کے خلاف غصہ دلانا، ایک دوسرے سے ٹکرانا، اس معنی میں آتا ہے یہ۔ یعنی شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ لوگ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کریں گے، یعنی اس کے چال میں آئیں گے، یعنی وہاں رہے گا تو دین اسلام ہی، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے بھی شیطان ان کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خلاصہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے سے شیطان کی باتوں میں آ کے لڑیں گے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تعلقات کا بگاڑ کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں اس کے؟ ہم آرام سے کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے میری نہیں بنتی، میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا نہیں گزارا۔ ابھی طلاقیں اتنی عام ہو رہی ہیں جو شاید کبھی تاریخ میں اتنی نہیں تھی۔ میاں بیوی کا گزارا نہیں، بچوں کا والدین سے گزارا نہیں، ساس بہو کا گزارا نہیں، نند بھاوج کا گزارا نہیں، کہیں اکٹھے کام، دو پارٹنرز، بزنس پارٹنرز کا گزارا نہیں، وہاں لڑائیاں اور فساد ہیں۔ ایک جگہ کام کرنے، کسی جاب کی جگہ پر ایک جگہ کام کرنے والوں کے بیچ میں آپس میں لڑائی جھگڑا، لیگ پولنگ، حتیٰ کہ دین کا کام کرنے والوں میں بھی جھگڑے فساد۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے نان مسلمز مسلمانوں کے آنے سے، مثلا جیسے ویسٹ میں ان کی امیگریشن یا ان کے آنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ملک بہت پرامن ہے، اس پرامن ملک میں اگر مسلمان آ گئے تو یہ ایک تو ان کے بچے بہت ہوتے ہیں، ان کی آبادی بڑھ جائے گی، اور جب آبادی بڑھے گی تو پھر ان کے اندر گروہ بندی بہت ہے،
اور پھر ایک دوسرے سے لڑیں گے، اور تمہارے ملک میں بھی یہ مسجدیں بنا کر ایک دوسرے پہ بمباری کریں. یہ میں نے خود ایک نان مسلم کی زبان سے یہ باتیں سنی. اور پھر تمہارا ملک بھی امن و امان سے خالی ہو جائے گا. یعنی دینی مذہبی اختلافات اور دین کے نام پر لڑائیاں اور جنگیں اور فساد اور جھگڑے. اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں مسلمانوں کا جو امیج ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں یا ایکسٹریمسٹ ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کس اعتبار سے ہے، کس ریفرنس سے ہے؟ کہ وہ کسی اور سے لڑ رہے ہیں؟ آپس میں لڑ رہے ہیں نا. مختلف علاقوں میں جو مختلف لڑائیاں اور جنگیں جاری ہیں، وہ کس کس کے بیچ میں ہو رہی ہیں اور کس نام پہ ہو رہی ہیں؟ ذرا سوچیے تو. اور کس قدر افسوس کی بات ہے. خود اپنے ملک میں آپ دیکھیں کہ بدامنی کی وجہ کیا ہے. یعنی کئی وجوہات ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ کیا بنی ہوئی؟ خود دین بنا دیا گیا نا. وہ ہے یا نہیں، لیکن بدنام تو دین کو ہی کیا جا رہا ہے. تو دین تو ہمیں اس چیز کی دعوت نہیں دیتا. دین تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ. اگر کہیں چھوٹی موٹی بات ہو بھی جائے تو اس کو چھوڑو نہیں، فاصلحوا بین اخویکم. بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دو، صلح کرا دو. بھائیوں میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے مزاجوں کے اختلاف سے، لیکن صلح جو ہے وہ نماز، روزے اور کئی نیکیوں سے زیادہ افضل ہے. کیونکہ آپس کا بگاڑ دین کو موڑ دیتا ہے. یعنی دین والوں کا بگاڑ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، بلکہ دین کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. دین کا نام بدنام ہو جاتا ہے. تو اس پر بہت زیادہ چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ خواہ ہم گھر کے اندر ہوں، گھر کے باہر ہوں، کسی دینی ادارے میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں تو پھر اس کو آنر دیں، پھر لڑائی جھگڑے نہ کریں. کچھ اور کہنا چاہیں گے اس ٹاپک پہ؟ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بولیے. جی وہ زبان کا درست استعمال نہ کرنا ہے نا، حسد ہے. سب سے پہلے جہاں سلام کی کمی ہوتی ہے، جہاں مسکراہٹ کی کمی ہوتی ہے، جہاں لہجے میں سختی ہوتی ہے، جہاں کولڈ رویے ہوتے ہیں، جلد بازی ہوتی ہے، جذباتیت ہوتی ہے، وہاں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جہاں شیطان تو وسوسے ڈالتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، جہاں بدگمانیاں ہوتی ہیں، جہاں غیبت ہوتی ہے، اور جہاں اس سے آگے بڑھ کے الزام تراشی ہوتی ہے، جہاں تجسس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں قرآن نے کھول کے بتا دی ہیں ہمیں. ان چیزوں سے باز آ جائیں، آپ دیکھیں سارے سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ یہاں سے کھڑا ہوتا ہے. کوئی چیز مجھے پسند نہیں آئی، میں ضرور کسی اور سے ذکر کروں گا، مجھے یہ چیز نہیں، دیکھو فلاں کیا کر رہا ہے. دوسرے کو بھی پلوٹ کر دیا اس کا مائنڈ، اور پھر وہ آگے سے وہ بدگمان ہوا، پھر وہ تجسس شروع ہو گیا، اچھا میں دیکھوں واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور پھر وہ چیز بڑھتی بڑھتی پھیلتی پھیلتی کہاں چلی جاتی. نہیں کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھا جن، تو وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو اصل میں یہ ہماری اپنی خرابی ہوتی ہے کہ جو بھی بیرونی طور پہ جو شیطان آتے ہیں، تو ہم جو بھی وسوسے آتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، تو ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں. تو جبھی جو ہمارا جن ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہو کے شیطان بنتا جاتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا اور یہ ہو گیا. حالانکہ سب کچھ ہمارے اندر. اصل مشکل یہ ہے کہ ہم مسائل کو حل کرنے کی بجائے صرف اس چیز میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سبب ہے مسئلے کا، اور بعض اوقات ایکسٹرنل وجوہات تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وہ انٹرنل ہوتی ہیں. جی فرمائیں. اساتذہ، جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ہمارا مسئلہ ہو جاتا ہے تعلقات خراب کرنے کا، جب ہمارے دل میں وہ شیطان کا جو پہلا جملہ کہ تم نے کیوں آدم کے ساتھ ایسا کیا، تو اس نے کیا تھا کہ انا خیر من، یعنی کہ جب ہم سمجھتے کہ ہم اچھے ہیں، ہم زیادہ بہتر ہیں، تو obviously پھر ہمارے تعلقات اور معاملات، اسی مین ریزن تو وہی ہوتی ہے ہماری خرابی. جی، کیونکہ وہ تکبر یہ تھا نا، لوگوں کو حقیر سمجھنا. جی اگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکل جائے نا، تو آپ دیکھیے کہ ظاہریت پہ نہ جایا کریں. ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے، لیکن صرف وہ سیکھتا ہے کہ جو دوسروں کو امپورٹنس دیتا ہے. منہ پھیر لینا اور یہ سوچنا اس کو کیا پتا ہے، نہیں. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا تم نے حکمت کہاں سے سیکھی، تو اس نے کیا کہا تھا؟ بے وقوفوں سے. بعض لوگ واقعی نہیں اتنے سمجھدار ہوتے،
لیکن اگر آپ ان کو بھی تھوڑی اہمیت دے دیں نا تو ان سے بھی کئی سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی بولیے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی بیاس ماما جی نے بھی جو بات کہی کہ جب ہمارے درمیان اس طرح کی بات آ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, اس وجہ سے شیطان کا حملہ ہم پر ہوتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ میں یہ کہوں گی کہ جب ہم کسی کی فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوتی ہے, تو بھی یہ پرابلمس بہت آتے ہیں, اور یہ اسپیشلی دیندار لوگوں کے طبقے میں بھی بہت آتے ہیں. کسی کو اگر آگے بڑھتا, جب ہم اللہ کر رہا ہوتا ہے اس کو آگے کر رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی اس پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ وہ اس پوزیشن میں رہتے ہوئے کیا کام کر سکتا ہے, تو وہ چیز پھر انسان کو شیطان کا مطلب ہٹ کنڈا بنا دیتی ہے. پھر اس سے جو اپنا نقصان تو وہ بہت کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو تو وہ بہت پیچھے کر دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مطلب دین کو بہت نقصان پہنچاتا ہے, کیونکہ دوسرے لوگوں کو بری مثال بن کے اوروں کو بھی نقصان دیتا ہے کہ وہ دین سے بددل ہوتا ہے. جی. بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے. شیطان کا مسئلہ یہی تھا نا کہ اس نے آدم کی فضیلت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو جب انسان کسی کی فضیلت کو, کسی کی صلاحیت کو, کسی کی قابلیت کو, کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, تو پھر اس کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے. اب دیکھیے ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کس کو بلندی دیتا ہے؟ جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے, نیچے ہو جاتا ہے. اچھا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, خیر ہے. بھی آپ نے جو بتایا اس سے ایک بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان ہمارے اندر ایسے فساد ڈالتا ہے کہ ہم اسی میں الجھ جاتے ہیں اور ہم شیطان کی دشمنی سے غافل ہو جاتے ہیں. مطلب جیسے ہمارے آپس میں جو فساد ہوتا ہے ہم اسی وقت اسی کی سوچوں میں رہتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیوں کہا, اس کا ایکشن یوں تھا, اور اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم شیطان کی دشمنی سے ہی غافل ہو جاتے ہیں. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میں اس کو بہتر کیسے کر سکتا ہوں, اور اس کو ختم کیسے کر سکتا ہوں. جی آپ. جی استاذہ, جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ تعلقات کی خرابی ہوتی ہے اور شیطان کیسے اس کو بگاڑتا ہے, تو اس میں جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو اس کو بہتر بنانے والی چیزیں ہیں اگر ہم اس کے اوپر توجہ کریں, جیسے سلام کرنا ہے اور مسکرانا ہے, ایک لیک آف کمیونیکیشن سے بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دوسرے کو تھوڑا سا لیوریج دینا, دوسرے کو تھوڑا سا موقع دینا کہ چلیں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ایسی چیز ہو, تو اس کو اگنور کرنا اور اچھا حسن ظن رکھنا, اور ساتھ ساتھ ان چیزوں کو صفائی بھی کرتے چلے جانا, آپس میں بات چیت کر کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرنا, تو اس سے بھی پھر تعلقات جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. دیکھیے کسی انسان کا اچھا اخلاق وہی شمار ہوگا کہ جو اس سے اچھا نہیں کرتا وہ اس سے اچھا کر سکتا ہے. یعنی جو ہم سے اچھا کر رہا ہے اس سے اچھا کرنے میں کیا کمال ہے, وہ تو جواب دے رہے ہیں نا. افضل کون ہے, احسن کون ہے کہ جو بد اخلاق کے مقابلے میں اخلاق دکھا سکے, اسی کا ہاتھ اوپر ہے, وہی بڑا ہے. لیکن ہم اس نقطے کو سمجھتے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں اگر کسی نے میرے سے تھوڑی بدتمیزی کی, مجھ سے زیادہ چڑھائی کر کے اس کو نیچا کر سکتا ہوں. کوئی یاد رکھے گا انسٹنٹ ریئیکشنز جو ہے نا, لائک پاز بٹن اپنا جو ہے نا کوئی بھی سچویشن کے وقت, وہ بہت لازم ہے. ونس یو جسٹ پھر اس کے بعد ریلیکس ہو کے اینڈ دین اس کے بعد اس کو مسئلے کو حل کرنا بہت ضروری ہے. سم ٹائمز وہی جلد بازی جیسے آپ نے کہا کہ وہ اختلافات کو پھر بڑھاتا چلا جاتا ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی تھی استاذہ کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم جب شروع کرتے ہیں تو عبادات تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں, ہم اپنی ایک عادت بنا لیتے ہیں. لیکن میں نے جتنا دین کو سیکھا اس میں یہ ہے کہ جب تک معاملات درست نہیں ہیں تو آپ کا دین کسی پر بھی, آپ کا لبادہ یا آپ کا جو بھی آپ عبادت, اصل چیز دل جو آپ کا وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں, ان کے ساتھ ڈیلنگز کیسے, اگر آپ اس میں فیئر نہیں ہیں تو پھر آپ کے دین یا آپ کے اس پہ چلنے پہ کوئی امپریس نہیں ہوتا یا اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کرتا. اور وہی حدیث جیسے ابھی وہ کہہ رہی تھی وہ مفلس والی, وہ تو تھی کہ وہ جو تھی حدیث کے آپ دیکھیں کہ سب میرے آپ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گے, لیکن وہ سب ضائع ہو جائیں گے. کیونکہ انہوں نے تنہائی میں حرام کام کیے ہوں گے. اسی طرح سے مفلس وہ ہے جو سب کچھ لے کر آئے گا, حج, زکوٰۃ, عمرہ, اپنی راتوں کی عبادت, لیکن اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی,
گالی دی ہوگی. اب آپ دیکھیں اس میں غیبت, بدگمانی, یعنی اب ہم اتنے عبادت اور اتنے دیندار ہونے کے بعد ہمارے دل اتنے خراب ہوتے ہیں, دلوں میں گنجائش نہیں ہوتی. تو یہ چیز, اس کی صفائی سب سے پہلے جو ہے نا ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے, تب جا کے ہمارے کوئی چیز جو ہے وہ کام آتی ہے. بس اگر ایک اصول بنا لینا اپنی زندگی کا کہ کسی کو میں نے حقیر نہیں سمجھنا, مجھے نہیں پتا اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے, مجھے حقیر نہیں میں نے ججمنٹل نہیں ہونا, میں نے اس کو عزت ہی دینی ہے. اور اگر وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمدردی کرنی ہے, اس کی اصلاح کی فکر کرنی ہے, نہ کہ اس کو بنیاد بنا کے, ہتھیار بنا کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش. تو اب دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کو امپورٹنس دینے لگیں گے نا, مسئلے ختم ہونے لگیں گے. کتاب پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے مسلسل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال آتا کہ ان کے سامنے شیطان بھاگ جاتا تھا. تو کیا ان کے اعمال تھے, کیا ان کا ایمان تھا؟ حالانکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ سب سے زیادہ اس وقت شیطان غالب ہوتا جب انسان غصے کی حالت میں تھا, اور وہ بہت غصے والے تھے. لیکن اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد ان کا غصہ کس چیز میں استعمال ہوا. اور یہ جو آپس کے تعلقات ہیں, اس سے ذہن میں ایک بات اور یہ آ رہی تھی کہ عموماً جب ہم کسی پوزیشن میں ہوتے ہیں, مثلاً ہمارا کوئی مقام ہے اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور سامنے کوئی ہماری اصلاح کرے, تو ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, تو بھی تعلقات خراب. جیسے کہ ایک موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کی اور ایک عورت نے ان کی اصلاح کی, تو انہوں نے فوراً کہا کہ عمر غلط ہے اور اس عورت کی بات درست ہے. پھر اسی طرح ایک موقع پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا آپ تو بڑے عجیب ہیں, تو انہوں نے کہا تم نے تو مجھے جانا نہیں, میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں. تو سبحان اللہ, یعنی یہ چیز بھی آپ اپنے آپ کو آپ نیچے رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ واقعی وہ آپ کو بلندی دیتا ہے. وہی نا کہ لوگوں کو امپورٹنس. جی, لوگوں کو امپورٹنس. استاذہ, جو اختلافات ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے سلام نہیں کیا اور اس نے بات نہیں کی تو میں بھی سلام نہیں کروں. اور یہ بات میں نے ریئلائز کی ہے کہ جب آپ کسی کو سلام کہتے ہیں اور کرتے بس ایک اسمائل اور سلام کر دیں تو آپ کے دل کا جو آدھا کینہ ہوتا ہے وہی ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ, بس میں نے سلام کیا, جن لوگوں سے میرے خلاف تھے میں سمجھتی تھی شاید وہ غلط ہے, لیکن میں نے سلام کیا اور اسمائل کی اور الحمدللہ میرے تعلقات ان سے بہت اچھے ہو گئے. الحمدللہ. نیکسٹ ہے نمبر 7, نسیان ذکر اللہ, اللہ کا ذکر بھول جانا. الشیطان یعلم, شیطان خوب جانتا ہے, ان ذکر اللہ تعالی, کہ اللہ کا ذکر حیات القلوب, دلوں کی زندگی ہے, وغذاء الالباب, اور عقلوں کی غذا ہے. لذا فإنہ یحرس, اس وجہ سے وہ حرص رکھتا ہے, علی ادخال العبدی, کہ بندے کو داخل کر دے, فی زمرۃ الغافلین, غافلوں کے گروہ میں, الصادرین, لاپرواہ لوگوں میں. یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو غافل, لاپرواہ بنا دے. حتی تموت قلوبہم, یہاں تک کہ ان کے دل مر جائیں, وتظلم افئدتہم, اور ان کے دل ظلم کریں. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ, شیطان ان پہ غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلوا دیا. اولئک حزب الشیطان, یہی شیطان کا گروہ ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, سنو شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. وقال تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وقال للذی ظن انہ ناج منہما, اور اس نے کہا اس کو جس کے بارے میں اس کو یقین تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے, اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف جن سے خوابوں کی تعبیر پوچھنے والے آئے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ جو شخص جلد نجات پا جائے گا, اس سے کہا اذکرنی عند ربک, میرا ذکر اپنے آقا کے پاس جا کے کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ, تو بھلوا دیا اس کو شیطان نے ذکر کرنا اپنے رب سے. فلبث فی السجن بضع سنین, تو وہ جیل میں کئی سال رہے. یعنی بجائے اس کے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے, انہوں نے اس شخص سے مدد مانگی, تو پھر اس کے نتیجے میں ان کی آزمائش لمبی ہو گئی. وقال تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, اور جو رحمان کے ذکر سے تغافل برتے گا, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیں گے, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, تو وہ اس کا دوست بن جائے گا, ساتھی بن جائے گا. یعنی جو رحمان کے ذکر کو بھول جاتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ, اور بے شک وہ ان کو روکتا ہے,
یعنی شیاطین روکتے ہیں ان کو ان السبیل سیدھے راستے سے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی جن کو وہ بھٹکا رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو اس عنوان کے تحت جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کا ایک کام انسان کو کیا بھلوانا ہے؟ اللہ کا ذکر. ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کہ وہ دن میں اللہ کا کتنا اور کیا کیا ذکر کرتا ہے. مثلا آپ اپنا جائزہ لے کہ میری ڈیلی قرآن پڑھنے کی روٹین کیا ہے، کتنی تلاوت کرتی ہوں، پھر کتنی تسبیحات میں ذکر، تسبیح، درود شریف، آیت کریمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار وغیرہ وغیرہ. ان میں سے کیا کیا چیزیں میری روٹین میں ہیں تسبیح، اور کب میں غافل ہو جاتی ہوں. صبح شام کے اذکار، رات کو سونے کے وقت کے اذکار، کھاتے وقت، پیتے وقت، ٹوائلٹ جاتے وقت، باقی بازار میں ہوتے ہوئے، کن کن اوقات اور کن کن مواقع پر میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں. مجھے کتنی دعائیں یاد ہیں، کیونکہ جب تک یاد نہیں ہوتی نا زبانی تو پھر موقع آتا ہے لیکن کتاب نہیں ہوتی پاس کہ ہم دیکھ کے پڑھیں. ان کو یاد کرنے کا میں نے کتنا اہتمام کیا ہے. نماز میں اللہ کی یاد کتنی ہوتی ہے، نماز کے بعد کتنی یاد ہوتی ہے. ذکر کی مجلسوں میں جانے کا کتنا اہتمام کرتی ہوں، کیونکہ ذکر کی مجلسوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کر دیتے ہیں ایسے بندوں کی. میری گفتگو میں اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے. گھر کا کام کاج کرتے ہوئے، مختلف کام کرتے ہوئے میں کتنا ذکر کرتی ہوں. تو اپنا محاسبہ کیجئے کہ میں دن کا کتنا حصہ کس کس وقت کیا کیا ذکر کرتی ہوں، اور کیا میں نے اپنے کچھ ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے. یاد رکھیے جب تک ہم ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے تو ہم اس کو میٹ بھی نہیں کرتے. بہت ضروری ہے کہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں. اتنی دفعہ یہ چیز پڑھنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، یہ کام کیسے کرنا ہے، اور باقی اسکیجول اس کے آس پاس. دن میں 5 نمازیں کیوں فرض کی گئیں؟ کہ باقی کام اس کے آس پاس، اور نمازوں کے اوقات کی پابندی. خصوصاً مرد جو جماعت میں پڑھتے ہیں تو ان کو وقت پر ہی پڑھنا پڑتا ہے. تو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ذکر کی عادت ڈالیں. ذکر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.